لیکن بشریت کے جسم کے باپ ہے. عزیزوں انسان میں روح بھی پائی جاتی ہے, انسان میں جسم بھی پایا جاتا ہے. بشریت کے اجسام جسم کے بعد, اسی لیے روایت میں بھی رسول خدا اس اعتبار سے جناب آدم سے مفضول ہے کہ جناب آدم ابو البشر ہے, جناب رسول خدا کی بھی باپ ہے. لیکن اس اعتبار سے افضل ہے کہ جناب آدم ابو البشر ابو الاجساد تھے, جسموں کے باپ تھے, لیکن رسول خدا ابو الارواح ہے. رسول خدا روحوں کے باپ ہیں. روح کے یعنی جسم کو تقویت اور جسم کو شکل و صورت جو عطا کی اللہ نے جناب آدم کے ذریعے, لیکن بشریت کی روح کو جو صورت عطا کی ہے وہ رسول کائنات کی. سنیے گا عزیزو, اب رسول خدا فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس کا مطلب کیا, جسم کے باپ نہیں ہے بلکہ روحوں کے باپ ہیں. جب تک ہمارا حجت نہیں آ جائے گا, لو لم يبقى للارض الا يوما لطول الله ذلك اليوم 40 سنة حتى يملأ الارض كما ملئت ظلما وجورا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے ختم ہونے کے لیے ایک دن باقی رہے گا تو خدا اس دن کو لطول الله ذلك اليوم 40 سنة, خدا اس دن کو 40 سال کی عمر عطا کر دے گا, یہاں تک کہ زمین اسی طرح ظلم و جور سے بھرنے کے بعد عدل و انصاف سے بھر جائے. کس کے ذریعے, ہماری حجت کے ذریعے. کیا ہے عزیزو, دنیا کا آغاز بھی ہوا اللہ کی حجت پر, اختتام بھی ہوگا اللہ کی حجت پر. بلا یختم, اختتام بھی ہم پر ہوگا دنیا کا, کائنات کا خاتمہ بھی ہم پہ ہوگا. اب اس کے بعد ایک تاریخی جملہ امام حسین نے کہہ دیا ہم سب کے لیے, ہم سب کی نیابت میں کہا. ایک درود بھیجے محمد یہ جملہ ہم سب کی نیابت میں کہا ہے عزیزوں, اور ہم سب کو اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے. امام حسین نے کیا کہا جملہ, یہ سارے فضائل اپنے بیان کرنے کے بعد امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اپنے آقا سے جا کے کہہ دینا کہ مثلی لا یبایع مثلہ. اپنے مولا سے آقا سے جا کے کہہ دینا ہمارا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے, جس کا بھی سلسلہ اس سلسلے سے ملے گا وہ کبھی یزید جیسے کہ ہاتھ بیعت نہیں کرے گا. امام نے نہیں کہا کہ انا لا یبایع الیزید, میں یزید سے نہیں بیعت کروں گا, نہیں, بلکہ میرے جیسا کبھی بھی یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کرے. کیا کہنا, یعنی آتا قیام قیامت امام نے ہم سب کی طرف سے سند دے دی کہ دیکھو جو بھی ہماری دینت کا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کہ ہاتھ بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبایع مثلہ. اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں, نہیں یہاں ختم نہیں کیا آپ نے اپنی فضیلت میں, کہ یا اللہ ورسولہ والمؤمنون وحجورا طابت وطہرت. کیونکہ ہر اعتبار سے امام کو اپنے اس قیام کی حقانیت کو ظاہر کرنا اور اپنی فضیلت کو بھی بیان کرنا ہے. کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے اپنے فضائل کو بیان کرنے کی. آپ نے دیکھا جناب یوسف جب زندان میں تھے, قید خانے میں تھے, جب بات آئی اپنی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے تو خواب بتانے کے بعد وہ جو بادشاہ کا نمائندہ آیا تھا عزیز مصر کا, اس سے کہا, جب عزیز مصر نے بلایا جناب یوسف کو کہ اس کو بلاؤ, یہ بہت نیک انسان ہے, کیونکہ عزیز مصر خواب دیکھ رہا تھا مسلسل, تمام پجاری کاہن جو تھے اس کے عبادت خانوں کے, کوئی بھی اس کے خواب کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. تو جناب یوسف نے جواب دیا, مطمئن ہوا, وہ تعبیر بھی حقیقی تھی کیونکہ اس کا تعلق وہی سے تھا. پھر جب اس نے بلایا جناب یوسف کو تو جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو میں ایک شرط پہ آؤں گا, پہلے میری پاک دامنی ثابت ہو, پہلے میری عفت ثابت ہو. جناب یوسف کی عفت ثابت ہو گئی, کردار ثابت ہو گیا کہ جناب یوسف کی غلطی نہیں تھی. پھر جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو تمہارے اس خزانے کو تباہی سے اب میں ہی بچا سکتا ہوں, میں قوی بھی ہوں, میں امین بھی ہوں. تو عزیزو کبھی کبھی ضرورت کا اگر تقاضا ہوتا ہے تو انسان کو اپنی فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے. مولا اکثر خاموش
ورسوله والمؤمنون وحجورا طابت وطهرت. خدا کو منظور نہیں ہے, اس کے رسول کو منظور نہیں ہے, بلکہ اس آغوش کو بھی منظور نہیں ہے کہ جس میں حسین پلے ہیں. والمؤمنون, مومنوں کو بھی منظور نہیں ہے کہ حسین یزید جیسے کے ہاتھ بیعت کرے. عزیزو یہاں تاریخ جملہ آپ کے حوالے کر رہے, امام حسین اپنے اس قیام کی ماہیت کو بھی بتا رہے تھے کہ دیکھو میرے قیام میں میں اکیلا اس میدان میں نہیں آیا ہوں, بلکہ خدا بھی میرے ساتھ ہے, رسول بھی میرے ساتھ ہے, فاطمہ بھی میرے ساتھ ہے, مومنینوں امیر المومنین بھی میرے ساتھ ہے. تا قیام قیامت جو بھی مومن ہوگا میری اس تحریک میں شریک ہوگا. یعنی اب قیامت تک میرا چاہنے والا کبھی یزید جیسوں کے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور یزید ہر زمانے میں یزید بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آج کا یزید کون ہے؟ آج کا فرعون کون ہے؟ دشمن اسلام کون ہے آج کا؟ سب سے بڑا دشمن شیطان بزرگ امام خمینی کے بقول امریکہ. دنیا میں جتنے کرائم, جتنے فساد, جتنی موتیں ہو رہی ہیں, یہ سب کون ہے ایسے والے؟ یہ سب انہی کے پٹھوں ہیں, انہی کے آغوش میں پلے ہیں. امام حسین نے کہا کہ ہمارے جیسا کبھی ان کے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا. پھر بات آگے بڑھی. دیکھیں عزیزو, دیکھیں سلسلہ کہاں, یہ نشانی ہے اللہ کی. اب ایک میں مثال دوں گا, پھر جناب زینب کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں رشتہ داری, رشتہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رشتہ تو حقیقی رشتہ ہوتا ہے, جیسے میرا بھائی, میرا بچہ, میرے والد, یہ جو رشتے ہیں نسبی رشتے, اس رشتے کو کہتے ہیں حقیقی رشتہ. اور ایک رشتہ ہوتا ہے حقوقی رشتہ. حقوقی رشتہ کون سا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کی فرم میں, آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہوں, آپ میرے باس ہیں, میں آپ کا تابع ہوں. لیکن یہ رشتہ کب تک رہتا ہے عزیزوں؟ جب تک کام رہتا ہے اس وقت تک یہ رشتہ باقی رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب تک اب وہ انسانیت کے ناطے ہم مثال کے طور پہ یہ حقوقی رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کا احترام کریں وہ دوسری بات ہے, لیکن اصل میں جو ہم پہ لازم ہے, جب تک آپ ہمارے باس ہیں آپ کا احترام ہم پہ واجب, آپ کی باتوں کو سننا واجب, کیونکہ ہم آپ کی زیر نظر کام کر رہے ہیں. اس رشتے کو کہتے ہیں حقوقی رشتہ. غور سے سنیے گا عزیزو, آپ دیکھیں اہل بیت نے جگہ جگہ پر جہاں جیسی ضرورت سمجھی ویسی گفتگو کی. جناب زینب نے جب کوفہ میں خطبہ دیا ہے نا, تو خطبے کی کیا جملے ارشاد فرمائے؟ خطبے کا آغاز دیکھیے گا اور خطبے کے یعنی اختتام سے پہلے بیچ کا جملہ سنیے. بنی امیہ کی کوشش کیا تھی؟ بنی امیہ رسالت کا بھی انکار کر رہے تھے. ایک دوسرے لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر رہا, یعنی اہل بیت کا جو اصل مقام ہے لوگوں کے درمیان میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اصل رسول سے ہمارا رشتہ ہے, ان کا رشتہ نہیں ہے. اور جو یہ بنی امیہ کی باقاعدہ سازش تھی کہ اصل ہم سے اہل رسول کا رشتہ ہے. بنی عباس نے یہی تو کہا تھا امام موسیٰ آدم علیہ السلام جب روضہ رسول پہ گئے تو جا کے ہارون رشید نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابن عم, بہت سینہ تان کے. تو امام موسیٰ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا جدہ. اب جیسے ہی کہا, میں نے کہا کئی مجلس میں شاید پڑھو, فوراً پھر اور اس کے تیش میں اضافہ ہوا. وہ یا ابن عم کہہ کے اپنے رشتے کو بتانا چاہ رہا تھا. امام نے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کیسے آپ جو ہے یا جدہ کہتے ہیں, یہ تو آپ کے جد نہیں تھے بلکہ آپ کی جد تو ابو طالب ہے, آپ ان کو کیوں جد اور کیوں ان کو ابتا کہتے ہیں, اپنا باپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا رشتہ اصل رشتہ تو ابو طالب سے, نسل علی سے, کہیں ماں سے رشتہ جن کا ہوتا ہے وہ کہیں اصلی اولاد تھوڑی ہوتے ہیں. امام نے بھی اس سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ قرآن پڑھا ہے تم نے؟ کہاں بتائیے. کہا جناب عیسیٰ کے لیے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, جناب ابراہیم کی ذریت سے, داؤد, سلیمان, ایک ایک کر کے, یعقوب, سب کا نام لیتے رہے, زکریا, پھر جناب عیسیٰ کا نام لیا. ایک مرتبہ جیسی جناب عیسیٰ کا نام لے
سوال کیا یہ بتا عیسیٰ کس کے بیٹے تھے؟ جناب مریم کے بیٹے تھے. عیسیٰ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا, لیکن خدا سند دے رہا ہے کہ مریم کے بیٹے تھے لیکن ابراہیم کے بیٹے. مجھے قرآن سے دلیل چاہیے نا. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی جناب ابراہیم کے بیٹے. ارے ہم تو فخر ابراہیم کی بیٹی کے بیٹے. صلوات علی محمد وآل محمد. سنیے عزیزو, کبھی رشتہ کیا ہوتا ہے عہدے سے ہوتا ہے, کبھی رشتہ کس سے ہوتا ہے نسبی رشتہ ہوتا ہے. جناب زینب نے جب خطبہ دیا نا, خطبے کا آغاز کہاں سے کیا؟ الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد. سب سے پہلے اعلان کیا کوفے میں کہ حمد خدا کی درود ہو ہمارے اب ہمارے بابا محمد پر. خطبہ پھر میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد آئیے بیچ میں آئے, جب ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کس کا خون بہایا؟ تم نے خاتم النبوہ کے سلسلے کا خون بہایا, معدن الرسالے کے سلسلے کا خون بہایا. تم نے اس کا خون بہایا کہ جس کا تعلق خاتم النبیین نہیں, نبی سے نہیں ہے, خاتم النبوہ سے ہے, نبی کی نبوت سے ہے. تم نے اس کا خون بہایا ہے جس کا تعلق رسالت سے ہے. امام حسین نے بھی یہی کہا تھا نا, معدن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں. مختلف الملائکہ, ہمارے ارد گرد ملائکہ آنا جانا ہمارے گھر میں ہوتا ہے. جناب زینب نے اس جملے کے ذریعے آغاز اور ابتدا میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ہمارا رسول سے نسبی رشتہ بھی ہے اور رسول کے عہدے میں بھی ہم شریک ہیں. یعنی ہمارا رشتہ رسالت سے بھی ہے, ہمارا رشتہ رسول سے بھی ہے. ہم شریک رسالت بھی ہیں, ہم شریک رسول بھی ہیں. کیا کہا تھا ام سلمہ سے, شہزادی ام سلمہ سے, انت علی الخیر ولست منہم, اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں لیکن آپ اس دائرے کا حصہ نہیں ہیں. یہ دائرہ رسالت کا دائرہ ہے, یہ اہل بیت نبوت کا دائرہ ہے, اہل بیت نبی کا دائرہ نہیں ہے. تو اس کی طرف غور کیجئے گا, نبی کے بھی اہل بیت تھے اور نبوت کے بھی اہل بیت. مستقل باقاعدہ بنی امیہ کی بارہا کوشش کی کہ اس مقام کو, اس منزلت کو ختم کرے. بس میں نے آپ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہمارے اس سے کوئی اس عبادت کو قبول فرمائے. اہل بیت اللہ کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے. عزیز و حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جملہ اس کے بعد پھر مسائل. اگر صحیح معنوں میں کسی کو اہل بیت کی معرفت ہے, صحیح معنوں میں, تو پھر محال ہے کہ وہ خدا سے دور ہو. عزیزو یہ کوئی مبالغہ نہیں اس جملے میں. اگر صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت ہے تو وہ اللہ سے دور ہو ہی نہیں سکتا. صحیح معنوں میں رسول سے اگر محبت ہے تو وہ اہل بیت سے دور نہیں ہو سکتا, خدا سے دور نہیں ہو سکتا. یہ رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن آپ دیکھیں جب انسان کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے نا تو اس کو کچھ نہیں نظر آتا. بس میں مسائل کی چلی گیا. جناب سکینہ کہ مسیح پڑھا گیا, ایک مصیبت کا آپ گوشہ سنیں, آخر آدمی سوچ لے تو سوچ کے تڑپنے کے لیے اور ہونے کے لیے کافی ہے. آپ کو ایک اکثر مقتل میں آپ نے سنا ہے, مسائل پہ آپ نے سنا ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا کوفے تو جناب زینب مستقل جھکی ہوئی تھی قافلے. جناب زینب جھکی ہوئی تھی. سید سجاد کا سر اس لیے جھکا تھا کہ میری پھوپھی ویسا تھا, لیکن جناب زینب کیوں جھکی تھی آپ کو معلوم ہے؟ سر سے ردا تو گئی, یہ ایک وجہ تھی. ایک دوسری اس سے اہم وجہ یہ تھی کہ 12 گلے ایک رسد میں باندھے گئے تھے, ایک رسی سے 12 گلے باندھے گئے تھے, اس میں ایک ننھی سکینہ کا بھی گلا تھا. اب جب بیوی زینب سر اٹھاتی تھی
जब अहले बैत का काफिला कूफे के अंदर वारिद हुआ ना, तमाशाइयों का मजमा भरा था। खुदा किसी पर्देदार खातून को ये मंजर ना देखा। तमाशाइयों का मजमा चारों तरफ से। एक मर्तबा एक शख्स आता है और जनाब सैयद सज्जाद को सलाम करता है, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर, ए असीर आप पर सलाम हो। एक मर्तबा सैयद सज्जाद का दिल तड़प गया। अब तक तो लोग पत्थरों से इस्तेगफार कर रहे थे, इस गुर्बत में अब सलाम कौन करने लगा। एक मर्तबा इमाम ने कहा, भाई अरब तू सलाम कर रहा है, जरा नेक इंसान लगता है। एक मर्तबा दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई तो भाई अरब ने उस शख्स ने कहा कि असीर बताओ तुम कहाँ के रहने वाले, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से। अभी तो इमाम का दिल, इमाम ने कहा कि हमारा ताल्लुक मदीने से। मदीने का नाम सुनते ही थोड़ा तड़पा, मदीने से कहाँ से आपका ताल्लुक है। एक मर्तबा कहा हमारा ताल्लुक बनी हाशिम के महल्ले से है, और तड़पा कहा कि हम आले रसूल हैं, हम रसूल ज़ादे हैं। ये जो औरतें देख रहे हो ना तुम, बेमतलब चादर फिराई जा रही है, जिनके हाथ बसे गर्दन बने हुए हैं, जिनके गलों में रस्सी बंधी है, ये आले रसूल है, अली और फातिमा की बेटी है। एक मर्तबा उस शख्स ने अपने चेहरे पे तमाचे मारना शुरू कर दिए। कहा ये सर जो देख रहे हो तुम नेज़े पे, ये रसूल के नवासे, मेरे बाबा हुसैन का सर। अब उसने चेहरे पे तमाचे मारे, या रसूल अल्लाह, अरे ये दिन भी देखना। अल्लाहु अकबर। ए अजीजों, सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा वो शख्स पूछता है, ए आका, ए मौला जरा बताइए मुझसे क्या मुमकिन है, मैं क्या करूं। सुनिएगा अजीजों, दिल पे हाथ रखिए। मौला ने कहा, भाई अरब अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो जरा हमारी औरतों के लिए चादर फराहम कर दे। अरे मेरी माँ बहनों का बेमर्दना चादर। अल्लाह अकबर। अजीजों, एक आखिरी मंजर, बस मैंने मुसीबत खत्म कर दी। सुनिएगा अजीजों, इमाम सज्जाद जब कूफे में गए ना तो हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, गले में दौत था, कमर में लंगर था, और लाइनों ने इस पे इख्तिताम नहीं किया था। अजीजों, पहले आप ये बताइए, आप सब खूब रोएंगे इंशाल्लाह। एक मंजर मसाइल, ऊंट की खाल कितनी मोटी होती है। ऊंट की खाल भी मोटी होती है और उसका बाल भी बहुत सख्त होता है। अजीजों, लाइनों ने क्या किया जानते हैं, सैयद सज्जाद के पैर को रस्सियों से ऊंट की खाल से जकड़ दिया। अब जब ऊंट चलता था ना अजीजों, तो पैर में रगड़ होती थी, पैर से खून रिसने लगा, पैर सैयद सज्जाद के जख्मी हो गए। अब सुनोगे अजीजों, अब सुनोगे, शहजादी सकीना बार बार नाले से गिरे जा रही थी, बार बार जमीन पे जा रही थी। लाइनों ने एक मर्तबा सकीना को बेकजामा ऊंट की पीठ से मार दिया। अरे जब ऊंट चलता था तो सकीना पुकारती थी, खुदी अम्मा, ए बाबा, अरे मेरा सीना जल्दी हो जा रहा है, ए बाबा मेरा सीना। Hussein.